دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ باب صلاة التطوع للصلوات الخمس، پنچ وقتہ نمازوں کی نفل نمازیں، یعنی پنچ وقتہ نمازوں میں جو ہم فرضوں سے پہلے سنت اور نفل پڑھتے ہیں یا فرضوں کے بعد پڑھتے ہیں اس کا بیان۔ حدیث نمبر 374، عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين ثم كان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وكان إذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين، رواه مسلم وزاد أبو داود ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر۔ حضرت عبداللہ بن شقیق سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نمازوں کے تعلق سے سوال کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر، یہاں ظہر سے مراد ہے ظہر کے فرض، یعنی ظہر کے فرضوں سے پہلے میرے گھر میں 4 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے نکلتے تھے، پھر گھر میں داخل ہوتے تھے تو 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، پھر مغرب میں لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے نکلتے تھے تو آپ اس کے بعد جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، پھر جب عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے آپ نکلتے تھے اور عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد جب آپ واپس آتے تھے تو آپ میرے گھر میں داخل ہوتے تھے اور 2 رکعت پڑھتے تھے، اور آپ رات میں 9 رکعات پڑھا کرتے تھے جس میں وتر بھی ہوتا تھا، اور آپ رات میں کھڑے ہو کر بہت دیر تک نماز پڑھتے رہتے تھے، اور کبھی کبھی رات میں آپ بیٹھ کر بہت دیر تک نماز پڑھتے تھے، اور جب آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تو آپ رکوع اور سجدہ بھی کھڑے ہو کر ہی کرتے تھے، اور جب آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے تو آپ رکوع اور سجدہ بھی بیٹھ کر کرتے تھے، اور جب فجر طلوع ہو جاتی تھی، یعنی کہ فجر طلوع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق ہو جاتی تھی، سحری کا جو ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم پہ ہم سحری کھاتے ہیں، سحری کا ٹائم جب ختم ہو جاتا تھا اور فجر کا وقت شروع ہو جاتا تھا، طلوع الفجر سے مراد ہے کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو اس کے بعد آپ 2 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ جو 2 رکعت ہوتی تھیں یہ فجر کی نماز کی ہوتی تھی، فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت ہوتی ہیں وہ۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور ابو داؤد نے اس میں یہ زیادتی کی ہے، ثم یخرج فیصلی بالناس صلاۃ الفجر، کہ پھر آپ نکلتے تھے اور لوگوں کو فجر کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 377، عن ام حبیبۃ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر، رواه الترمذی۔ حضرت ام حبیبہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص
دن رات میں 12 رکعت پڑھے، یہاں 12 رکعت سے مراد ہے 12 رکعت نفل، تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ 4 رکعت ظہر کے فرضوں سے پہلے اور 2 رکعت ظہر کے فرضوں کے بعد، اسی طرح مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت، اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت ہے۔ حدیث نمبر 378 عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته قال وحدثني حفصة رضی اللہ عنها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي ركعتين خفیفتین حين يطلع الفجر رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کے فرضوں سے پہلے 2 رکعت پڑھی۔ اس سے پہلی حدیث کے اندر تھا کہ ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت کا ذکر ہے، تو اور یہاں 2 رکعت کا ذکر ہے، تو ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ظہر کی فرضوں سے پہلے ہم 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت زیادہ ہو تو 4 رکعت پڑھنی چاہیے، اور وقت کم ہے تو 2 رکعت پڑھ لینی چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نہ 2 پڑھیں نہ 4 پڑھیں، گنجائش ہے۔ اور اسی طریقے سے ظہر کے فرضوں کے بعد آپ 2 رکعت پڑھتے تھے، اور مغرب کے فرضوں کے بعد بھی 2 رکعت پڑھتے تھے اپنے گھر میں۔ اس سے پہلی حدیث میں بھی گھر میں نماز پڑھنے کا ذکر آیا ہے، جیسے حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ آپ میرے گھر میں 3 رکعت پڑھتے تھے، 3 رکعت پڑھتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نفل نماز گھر کے اندر بھی پڑھنی چاہیے، صرف مسجد میں نہیں، کبھی کبھی گھر میں بھی پڑھنی چاہیے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ 2 رکعت پڑھتے تھے، یعنی عشاء کے فرضوں کے بعد کہاں پڑھتے تھے؟ فی بیتہ، اپنے گھر میں، لہذا ہمیں نفل نماز اپنے گھروں میں پڑھنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھ سے حفصہ نے بیان کیا، یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت، یعنی فجر طلوع ہونے کے وقت، فجر طلوع ہونے کے وقت یعنی فجر کے وقت 2 رکعت ہلکی پڑھا کرتے تھے۔ ہلکی پڑھنے سے مراد ہے کہ اس میں کم قرأت کرتے تھے، بہت لمبی قرأت نہیں کرتے تھے، مختصر پڑھتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ فجر کی جو سنتیں ہیں وہ مختصر پڑھنی چاہیے۔ باب ما جاء فی رکعتی الفجر، فجر کی 2 رکعت کا بیان، یعنی فجر میں جو 2 رکعت ہوتی ہیں سنتیں، اس کا بیان۔ حدیث نمبر 379 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی 2 رکعت، یعنی فجر کی 2 رکعت سے مراد ہے 2 رکعت جو سنت موقدہ ہوتی ہیں فجر کی فرضوں سے پہلے، وہ مراد ہے کہ فجر کی 2 رکعت جو ہیں وہ دنیا اور دنیا میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہیں، یعنی 2 رکعت سنت موقدہ کا پڑھ لینا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے، یعنی اس کا ثواب جو ملے گا وہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہوگا۔ حدیث نمبر 380 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدعوهما وان تردتكم الخيل رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کو نہ چھوڑو۔ یہاں ان دونوں سے مراد کیا ہے؟ فجر کی 2 رکعت ہے، کہ ان دونوں فجر کی جو 2 رکعت ہیں ان کو نہ چھوڑو، اگرچہ گھوڑے تم کو روند کے چلے جائیں۔ تو یہاں جو ہے فجر کی سے پہلے کی جو 2 رکعت ہے اس کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ حالات کیسے ہی ہوں، کتنی کڑے حالات ہوں، ہر حال میں فجر کی 2 رکعت پڑھنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے، چھوڑنی نہیں چاہیے۔ حدیث نمبر 381 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر رواہ البخاری و مسلم۔
حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازوں میں جتنی توجہ فجر کی 2 رکعت پر دیتے تھے، یعنی فجر کی 2 رکعت کا نبی کریم جتنا اہتمام کرتے تھے اتنی کسی اور چیز پر نہیں دیتے تھے آپ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں کا جتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے، کسی اور نفل نمازوں کا اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت میں سنت موقدہ جو ہے، فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ کا جتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے، کسی اور نفل نماز کا اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ لم یکن نہیں، ٹھیک ہے، نہیں کرتے تھے۔ حدیث نمبر 382 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے فجر کی 2 رکعت، یعنی 2 رکعت سے مراد 2 رکعت سنت موقدہ، فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ نہیں پڑھی تو یعنی کہ پڑھ نہیں سکا، وہ خالی اتنا وقت بچا کہ وہ فجر کی جو ہے فرض پڑھ سکا، 2 رکعت اس کی چھوٹ گئیں، تو چاہیے کہ اس کو سورج نکلنے کے بعد میں ان 2 رکعتوں کو پڑھ لے۔ یعنی اگر فجر کے وقت نہیں پڑھ چکا ہے، سورج نکلنے کے بعد پڑھے، ضرور پڑھے، اتنی اس کی اہمیت ہے۔ باب ما جاء فی التطوع قبل صلاۃ الظہر وبعدها، ظہر کی نماز سے پہلے اور ظہر کی نماز کے بعد نفل نمازوں کی پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 383 عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 قبل الظہر لیس فیہن تسلیم تفتح لہن ابواب السماء۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظہر سے پہلے 4 رکعت کا پڑھنا جس میں کہ کوئی سلام نہ ہو، کوئی سلام سے مراد یہ کہ جس میں 2 رکعت پہ سلام نہ پھیرا گیا ہو، 4 رکعتیں ایک ہی سلام سے پڑھی گئی ہوں، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی ان 4 رکعتوں کے لیے فوراً جا کے جو ہے قبول ہوتی ہیں، مطلب یہ ہے۔ حدیث نمبر 384 عن عائشة رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا لم يصلي 4 قبل الظہر صلاهن بعدها رواہ الترمذی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر سے پہلے کی 4 رکعت نہ پڑھ پاتے تھے، یعنی کسی وجہ سے آپ نہیں پڑھ پائے، وقت کم تھا، تو آپ ظہر کے فرضوں کے بعد میں ان 4 رکعتوں کو پڑھتے تھے۔ یعنی اگر کوئی ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں نہیں پڑھ پایا، اور جیسے کہ روایت ثابت 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت بھی نہیں پڑھ پایا، تو اسے چاہیے کہ ظہر کے فرضوں کے بعد میں انہیں پڑھ لے۔ حدیث نمبر 385 عن ام حبیبہ رضی اللہ عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل الظہر و4 بعدها حرمه اللہ علی النار۔ حضرت ام حبیبہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ظہر سے پہلے کی، یعنی ظہر کے فرض سے پہلے کی 4 رکعت کی پابندی کی اور ظہر کے بعد کی بھی 4 رکعتوں کی پابندی کی، تو اللہ اس کو جہنم پر حرام کر دے گا۔ یعنی ظہر سے پہلے کی جو 4 رکعتیں وہ ہیں 4 سنت موقدہ، اور ظہر کے بعد کی جو 4 رکعتیں ہیں وہ ہیں 2 رکعت سنت موقدہ اور 2 رکعت نفل، تو ان کی جو پابندی کرے گا اللہ اس پر جو ہے اس کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دے گا، یعنی وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ باب ما جاء فی التطوع قبل صلاۃ العصر، عصر کی نماز سے پہلے نفلوں کے پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 386 عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ امرأ صلى قبل العصر 4 رواہ احمد والترمذی وابو داود۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے۔
عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو سنت غیر موقع سمجھ کر اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اس شخص کے نہیں اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ اس پر رحم فرمائے، اللہ کے نبی کی دعا میں شامل ہونا ہے تو عصر سے پہلے کی 4 سنتیں ضرور پڑھنا چاہیے بھلے ہی وہ غیر موقع ہے. باب ما جاء فی التطوع بعد صلاة المغرب، مغرب کی نماز کے بعد نفلوں کے پڑھنے کا بیان. حدیث نمبر 387 عن محمد بن عمار بن ياسر قال رأيت عمار بن ياسر يصلي بعد المغرب 6 ركعات وقال رأيت حبيبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات وقال من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. حضرت محمد بن عمار بن یاسر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے عمار بن یاسر کو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس شخص نے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز پڑھی تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں. تو یہاں مغرب کی بعد جو 6 رکعت ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ 2 رکعت سنت موقدہ ہوتی ہیں اور 2 رکعت نفل ہوتی ہیں جو عام طور پہ لوگ پڑھا کرتے ہیں. باقی جو 2 رکعت آپ اور ایکسٹرا ہیں وہ ہے اوابین کی نماز. باب ما جاء في التطوع بعد صلاة العشاء. حدیث نمبر اس باب میں اس بات کا بیان ہے کہ عشاء کی نماز جو نفل نماز پڑھی جاتی ہیں اس کا بیان ہے اس میں، یعنی عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کے فرضوں کے بعد نفل نمازوں کا بیان. حدیث نمبر 388 عن عائشة رضی اللہ عنها قالت ما صلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم العشاء قط فدخل علی الا صلى 4 ركعات او 6 ركعات رواه ابو داود. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میرے پاس آتے، میرے پاس داخل ہوتے تو آپ 4 رکعت یا آپ نے یہ فرمایا کہ 6 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. تو یہ 4 رکعت اس طرح سے ہوں گی، 2 رکعت سنت موقدہ اور 2 رکعت نفل، اور 6 رکعت اسی طرح سے ہوں گی، 2 رکعت سنت موقدہ 2 رکعت نفل، اور پھر وتروں کے بعد 2 رکعت نفل.